سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یقین کرو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس اللہ نے تمہیں بنایا، مستخلفین فی، کسی کا نائب۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور جبکہ تم سے وعدہ بھی لیا جا چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی اللہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے لیے بڑا ہی مشفق اور بڑا مہربان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو، تمام دنیا کے انسانوں کو، زمانہ نزول قرآن کے انسانوں کو، آج کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اور دوسری بات اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا۔ اور یہ دونوں چیزیں میرے بھائیوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جب بندے کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کا یقین نہیں ہوتا، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں خرچ کر دوں، پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں، پھر وہ خرچ کرنے سے گھبراتا ہے۔
آج ہم اس لیول پہ اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں میرا آپ کا ایمان کس سطح کا ہے۔ اگر خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ہم گھبراتے نہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہے۔ اور اگر خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، دل دماغ میں کوئی خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو پھر یقین کر لے کہ ابھی شیطانی اثرات ہمارے اوپر ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو فقر اور محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ حالانکہ ہمیں یہ سکھایا گیا۔ ایک موقع پہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیہ آیا، تو آپ کے خادم خاص حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تو تقسیم کر دیا، کوئی تھوڑا سا رکھ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال سارا ہی خرچ کر دو اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ رکھو۔ عرش والا بڑی وسعتیں دینے والا ہے۔ تو جب یقین ہوگا تو پھر بندہ اس طرح کہے گا کہ سارا ہی خرچ کر دو۔ اللہ ہمیں یہ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، بلا چون و چرا، بغیر قیل و قال، کیا، کیوں، کیسے، اس کے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لو۔ جو بھی بتائے، اللہ حق ہے، فرشتے حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، رسول نبی برحق ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، موت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان ساری باتوں کو تسلیم کر لو، مان لو۔ اللہ ہم سب کو دل و جان سے ان باتوں کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ انفقو، خرچ کرو، اور اس کے ساتھ لفظ کیا بولا؟ بڑی گہرائی کا جملہ بولا اللہ رب العالمین۔ اگر ہم غور کر لیں تو پھر بھی مال خرچ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے مما جعلکم مستخلفین فی، اس مال کو خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں کسی کا نائب بنایا۔ ہمارا نہیں ہے یہ، میرے والد تھے، ان کا تھا، ان سے میرے پاس آ گیا، میں کیا بن گیا؟ اپنے والد کا نائب۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کے والد کا، وہ اپنے والد کے نائب۔ میرے بعد میرے نائب کون ہوں گے؟ وہ میرے بچے ہوں گے، پھر آگے ان کے بچے ہوں گے، یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے سلسلہ چلتا جائے گا۔ اس ایک جملے میں انسان غور کر لے تو خرچ کرنا بڑا آسان ہو جائے کہ یہ تمہارا نہیں، تمہیں اللہ نے کسی کا نائب بنایا ہے۔ کل کو تمہارا کوئی نائب بنے گا، تم نے بھی چلے جانا ہے چھوڑ۔ تو اس جانے سے پہلے بجائے اس کے کہ تم اس کو چھوڑو، تم اس کو خود اپنے اللہ کی راہ میں خیر کے کاموں میں اس کو خرچ کر کے اپنی آخرت اور عاقبت سنوار۔ تو فرمایا خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں کسی کا نائب بنایا۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائیں گے، یقین رکھیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کریں گے، تو لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ اس اجر کے بڑے ہونے کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے،
وہ بھی اس اجر کو کہہ رہا ہے کبیر، یہ اجر بہت بڑا ہے۔ اس اللہ نے جو اکبر ہے اس اجر کو کبیر فرمایا، اب اس کے کبیر ہونے کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بس اتنا بتا دیا کہ بہت بڑا اجر۔ فرمایا اب اللہ پاک سوال کرتے ہیں ایمان کیوں نہیں لاتے، یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اللہ پہ یقین نہیں رکھتے؟ کس چیز نے تمہیں روک لیا ہے؟ مانے کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان اور یقین رکھنے میں تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جبکہ والرسول یدعوکم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں، اس طرف آواز دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ پہ ایمان لے آؤ، دعوت دے رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے پروردگار پہ ایمان لے آؤ، یقین کر لو، مان لو اس کی بات کو۔ لفظ بھی بولا لتؤمنوا بربکم، جو رب ہے تمہارا، پالنے والا ہے، بچپن سے ماں کے پیٹ میں پالا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے پھر پالا، ضعف سے پھر جوان کیا، طاقتور بنایا، اس رب پہ جس نے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، اللہ کا رسول بلا کے کہہ رہے اس رب کو مان لو۔ جبکہ اللہ پاک فرماتے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اس سے پہلے تم سے وعدہ بھی لیا جا چکا ہے، تم سے میثاق بھی لیا جا چکا ہے۔ اس میثاق سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دو میثاق ہیں جو انسانوں سے لیے گئے۔ ایک میثاق ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، کوئی بھی نہیں آیا تھا، ہم سب کی روحیں عالم ارواح میں موجود تھیں۔ حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، سب کی روحیں ایک جگہ پہ جمع تھیں، اور انہی روحوں میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی۔ اللہ پاک نے ساری روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور یہ پوچھا تھا، اس وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں اللہ پاک نے کیا۔ اللہ پاک نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا، یہ پوچھا تھا اللہ پاک نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب سے پہلے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ سے یہ جواب سن کر باقی انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے جواب دیا، اور پھر ہم سب نے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب نے یہ جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ پاک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا کہ جناب ہم دنیا میں جب جائیں گے آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اللہ سوال کرتے ہیں بھی اب کیا ہو گیا، وہ وعدہ بھول گئے اپنا؟ اور پھر اسی طرح ایک وعدہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا، صرف انبیاء علیہ السلام سے، اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اس وعدے کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں 3 پارے کے آخری رکوع میں کیا ہے کہ تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور علماء نے لکھا ہے ان 2 میثاق کے علاوہ ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے اب جب بڑے ہو گئے اب یہ اپنا عہد کیوں بھول گئے، کہاں چلی گئی تمہاری یادداشت، کیوں کھو گئی، اب اللہ پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں بعض حضرات نے
یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ایک طرف اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا ہو گیا تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو جو ایمان نہیں لاتے وہ ایمان والے کیسے ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ باوجود کفر اور شرک کے، ضلالت اور گمراہی کے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصل میں رب کو ماننے والے ہیں، اور کہتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ویسے وہ کہتے تھے ہم بھی اللہ کو ہی مانتے، تو اللہ پاک نے ان کے اسی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا اگر واقعی تمہارا اللہ پہ سچا ایمان ہے تو پھر سچا ایمان یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانو، رب صرف اللہ ہی ہے، معبود عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر صحیح اور سچا اور پکا ایمان لاؤ۔ اللہ پاک فرماتے هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی اللہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر۔ کتنی بڑی شان ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ پاک فرما رہے کہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے۔ وہ اللہ ہے جو اتارتا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے عبد پر، آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں۔ قرآن پاک کھلی ہوئی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کھلی ہوئی نشانی، اور اتنے معجزات ہیں کہ کسی نبی کو اللہ نے اتنے معجزے اور نشانیاں عطا نہیں فرمائی جتنے معجزے اور نشانیاں اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ کھلی ہوئی نشانیاں اللہ اپنے بندے پہ اتار رہا ہے، کس لیے اتار رہا ہے یہ نشانیاں، کیوں دی جا رہی؟ میں لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، تمہاری بھلائی کے لیے۔ تم شرک کے اندھیرے میں ہو، وہ تمہیں توحید کی روشنی میں لے آئے۔ تم ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ہو، وہ تمہیں ہدایت اور صراط مستقیم کی روشنی پہ لے آئے۔ تم رسم و رواج کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہو، وہ تمہیں سنت کی روشنی میں لے آئے۔ تم دنیا کی تاریکیوں میں الجھے ہوئے ہو، وہ تمہیں آخرت کی وسعتوں والے نور میں لے جائے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں پہ، اپنے بندے پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے وہ آیات بینات نازل کر رہا ہے، کھلی ہوئی نشانیاں اس پہ اتار۔ تو تمہیں ہدایت پہ لانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے اپنے نبی کو گویا کہ تکالیف میں جھونک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، کتنے آپ نے ظلم سہے، کس کے لیے؟ کہ اللہ کے بندے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، ظلمتوں سے نکل کر ہدایت کے نور کی طرف آ جائیں۔ یہ ساری محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی، اور ہمیں اسی محنت کا ذمہ دار بنایا کہ ہم انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ اللہ فرماتے دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، تمہارا اللہ تمہارے لیے کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان۔ دیکھو نا، اللہ پاک اگر یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتے، قرآن پاک آیات معجزات نہ دیتے، پھر ہم پہ لازم کر دیتے کہ سیدھے راستے پہ چلو، تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا، اپنا محبوب بھی دیا، پھر قرآن پاک دیا، راہ ہدایت سمجھائی، پھر ایک دفعہ نہیں بار بار سمجھائی، عذاب میں مبتلا نہیں کر دیا، زبردستی نہیں کر دی، بار بار سمجھا رہا ہے کہ آ جاؤ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اب بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا سوال تو بنتا ہے تمہیں کیا ہو گیا،
کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھیں اور دل و جان سے مانیں اور تسلیم کریں ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ، اور ہم زندگی گزاریں گے صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم